بحران اس کا آتا ہے۔ اس وقت جو گندم کی خریداری کا معاملہ تھا وہ پورا اس بحران کی وجہ سے جو سیاسی بحران ہے درم برم ہو گیا۔ اس وقت جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں ملک جو ہے اس میں گندم کی جو خریداری ہے اس کی وجہ سے، گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ایک آٹے کا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور بدقسمتی سے جو ہماری ایک بات چیت چل رہی تھی روس سے، جو ہم نے 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم لینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ سو ابھی ہم یہ اس ایک بحرانی کیفیت میں ہیں کہ اگر یہ بحران اور آگے چلا اور یہ بد انتظامی آگے بڑھی تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک آٹے کا بڑا بحران جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ دوسری اس میں جو ایک معاملہ ہے وہ ہمارا اس وقت پانی کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ کیا ہے نواز شریف اینڈ کمپنی نے کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے جو پنجاب کا جو گیس تھی وہ باقی صوبوں میں بانٹ دی، جس کے بعد پنجاب میں انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی۔ اور اب پھر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو پنجاب کا پانی ہے وہ اس کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور اس سے جو خریف کی فصل ہے پنجاب میں وہ بڑی شدید متاثر ہوگی۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کدھر چل رہے ہیں۔ اس سے جو ہماری پنجاب میں جو فصلیں ہیں وہ شدید متاثر ہوں گی، اور اس کو بھی ہمیں ابھی جو ہے اس مسئلے کے حل کی طرف بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور پنجاب میں ابھی تک کابینہ جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ اب یہاں پہ یہ جو سارا بحران چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوٹوں کے کیس ہیں یہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس وقت 2 کیسز ہیں، ایک مقدمہ ہے جو کہ 25 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، جو اس وقت کی ایک نام نہاد حکومت ہے جس کو نہ گورنر پنجاب تسلیم کرتے ہیں نہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسپیکر نے حلف دیا حمزہ شہباز کو، اور یہ جو ایک وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی ہے یہ صرف ایک سمجھیے کہ ایک بالکل ایک بہت ہی عارضی سیٹ اپ کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ جو ہی الیکشن کمیشن ان 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، جو کہ اس کا صرف ایک رسمی کردار ہے الیکشن کمیشن کا، کیونکہ آرٹیکل 63A کے مطابق جو یہاں پہ پنجاب کا جو کیس ہے وہ سینٹر کا کیس ہے۔ سینٹر کے کیس میں تو آج پھر بھی انہوں نے ایک بے حیائی کی ہے، جو ممبران ہیں انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں، حالانکہ وہ بچیں گے نہیں۔ لیکن جو پنجاب میں تو جو 25 اراکین ہیں انہوں نے باقاعدہ ووٹ دیا ہے۔ سو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ایک دن کے اندر ہی ان کو بلائیں، 30 دن تو میکسیمم ٹائم ہے نا جو آپ کو فیصلے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن ایک طرف جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، ایک سب سے بڑا جو صوبہ ہے جو دنیا کا اصل میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا جو پہلے 10 بڑے ممالک ہیں، اگر پنجاب کی آبادی کو دیکھا جائے تو وہ اتنا ہی بڑا ایک صوبہ ہے جتنا کہ دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہیں یورپ میں، تو اتنا بڑا ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ سو اتنی بڑی آبادی کو ایک انتظامی بحران میں، جہاں ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن اس معاملے کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر لے رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے منگل کی تاریخ دے دی ہے۔ اب یہ جو کیس ہے اس میں تو ہفتہ اتوار ان چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک سب سے بڑا صوبہ ایک انتہائی بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے، کوئی وہاں پہ حکومت نہیں ہے، چیف سیکرٹری آئی جی جو ہیں وہ خود اپنی منمانی کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر پالیسی کیا لینی ہے، کس کو فالو کرنا ہے۔
گندم کی خریداری روکنی ہے، گندم کی خریداری جاری رکھنی ہے، فلور ملز کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیا ہونے ہیں، پانی کے اوپر جو ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا موقف لینا ہے، یہ وہ سارے سیاسی فیصلے ہیں جو حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے صوبے کو آپ نے ایک انتظامی بحران میں مبتلا کر دیا ہے کہ جی ہم آرام سے کیسز جو ہیں وہ سنیں گے، اس کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے آج نوٹسز دیے ہیں، کل آپ ان کا حاضری کا اور ووٹ کا ریکارڈ منگوا لیں۔ ان تمام لوگوں نے جو 25 ہیں انہوں نے ووٹ جو ہیں وہ دیے ہیں پی ایم ایل این کے امیدوار کو اس الیکشن میں۔ بڑی سیدھی بات ہے، ان سب نے اپنے جو نشستیں ہیں وہ ان کو ڈی نوٹیفائی آپ نے کرنا ہے، ان سب نے گھر جانا ہے۔ جب یہ 25 لوگ گھر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پنجاب میں کسی بھی جماعت کے پاس 186 کی فگر جو ہے وہ نہیں، اس میں جو پی ٹی آئی کی ہے اور پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی مل کے 176 کے قریب جو ہے 176-77 کے قریب رہ جائیں گے، اور جو دوسری پی ایم ایل این ہے وہ تقریباً 170-71 کے پاس رہ جائیں گے۔ سو یہ جو ایک اس وقت تو جو ایک سو کالڈ یہ جو وہاں پہ ایک چیف منسٹر ورلڈ پرائم منسٹر حکومت چل رہی ہے، اس کا وہ صرف ایک جو ہے وہ ایک آپ سمجھیے کہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی وہ حکومت، اور کوئی آدمی جو ہے اس کے اوپر تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری لینے کو۔ سب سے بڑا صوبہ اتنے بڑے انتظامی بحران کا شکار ہے اور ہمیں یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم منگل کو دیکھیں گے، بدھ کو دیکھیں گے اور آرام سے ہم فیصلے کریں گے۔ سو میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے اس کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور اس پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں الیکشن کمیشن کو کہوں گا آپ اس کو بزنس ایز یوزول کے طور کے اوپر نہ لیں، اس کیس کی سماعت جو ہے وہ آپ نے منگل کو ڈالی ہے، اس کی آپ کل سماعت کریں، کل پرسوں اس کی سماعت کریں اور پنجاب میں آپ ختم کریں اس معاملے کو۔ سپریم کورٹ نے 9 تاریخ کو ہیئرنگ دوبارہ شروع کی ہے آرٹیکل 63A کے کیسز کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے اور سپریم کورٹ سے بھی میں اپیل کروں گا کہ اس معاملے میں ایک حتمی فیصلہ آنا چاہیے کہ یہ ادھر آخر ہم جا کدھر رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ فیصلے آئیں گے پاکستان میں اتنا جلدی سیاسی استحکام واپس آئے گا۔ آج عمران خان میاں والی میں اپنی یہ جو سیکنڈ لیگ ہے جلسوں کی اس کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی 6 سے یہ جلسے شروع ہو رہے ہیں، 20 تک یہ جلسے جائیں گے۔ اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا۔ تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی، اور ایک عوام کا جمع غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا، لاکھوں لوگ، اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ یہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے، پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے۔ وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا۔ اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا
تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے. میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے. 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہیں. لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168-169 ہے. اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے, اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں, اگلے 14 دن جو ہیں, یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے, اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی, اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا, اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا, اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے.